الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور خود بھی نیک عمل کرتا ہے اور کہتا ہے میں مسلمان میں سے ہوں. اچھائی اور برائی برابر نہیں ہوتی. احسن طریقے سے دفاع کرتے رہو، اچانک تمہارا دشمن گہرا دوست بن جائے گا. لیکن یہ مشکل کام صرف وہ کر سکتا ہے جو صبر کر سکتا ہو، اور یہ کام وہ کر سکتا ہے جو بڑے نصیب والا ہو. محترم بھائیوں، سابقہ امتوں میں ایک ایک زمانے اور ایک ایک علاقے میں کئی نبی بھی آئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تو کہا کہ نہیں، ہم آپ کے لیے نہیں، لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے آئے ہیں. تو ایک ہی زمانے میں دونوں نبی ہیں. موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ایک ہی زمانے میں دو نبی ہیں اور کافی ہیں. اور پھر الہ آباد کا ایک نبی، کھڈیاں کا ایک نبی، قصور کا ایک نبی، دیپال پور کا ایک نبی، یہ حساب ہوتا تھا. 1,24,000 تقریباً آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر. بلکہ قرآن میں آتا ہے رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، یا اللہ میں نے دن رات محنت کی ہے. ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم اسررت لہم اسرارا، یا اللہ چھپ چھپ کر بھی، جلسے بھی کیے ہیں، کارنر میٹنگیں بھی کی ہیں، انفرادی دعوت بھی. فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، جیسے میری بات سنتے ہیں بھاگ جاتے ہیں. پھر سوچا کہ یہ نہیں تو ان کی اولاد مسلمان ہو جائے گی. وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، یا اللہ 9.5 صدیاں کئی نسلیں میرے سامنے سے گزری ہیں، ان کی نسل سے بھی فاجر ہی نکلتے ہیں. اللہ نے فرمایا پھر ٹھیک ہے، آپ کشتی میں بٹھا لو اپنے ساتھیوں کو، اور پھر ان پر عذاب آ جاتا ہے. تو 80 امتی تھے، 9.5 صدیاں محنت کی، 80 امتی تھے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن کوئی نبی آئے گا، اس کے ساتھ ایک جماعت ہوگی، کوئی نبی آئے گا اس کے ساتھ ایک گروہ ہوگا، کوئی نبی آئے گا اس کے ساتھ 2 امتی ہوں گے، کوئی آئے گا اس کے ساتھ 1 امتی ہوگا، کوئی آئے گا اس کے ساتھ کوئی امتی بھی نہیں ہوگا۔ اتنی زیادہ محنت، اتنی لمبی عمریں، اتنے مضبوط جسم اور اتنے زیادہ نبی، نتیجہ اتنا کمزور۔ اور ہماری امت کے لیے عہد نبوت سے قیامت تک کے لیے 1 نبی، اور ان کی عمر بھی 63 سال، ساری زمین کے لیے اور قیامت تک کے لیے 1 نبی۔ یا اللہ پاڑا کون بیلے گا؟ سابقہ امتوں میں اتنے زیادہ نبی، اتنی زیادہ محنت، اور نتیجے یہ، اور اس امت میں ٹوٹل ساری کائنات کے لیے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یا اللہ اے لوگوں میں تم سب کے لیے نبی ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام ہم نے ان کو بنی اسرائیل کے لیے بھیجا، اور اس نبی کو کیا فرمایا؟ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں سب کے لیے ہوں، اور وہ قیامت تک کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یا اللہ اس امت کا کیا بنے گا؟ اللہ فرماتے ہیں اس کا میں نے انتظام یہ کیا ہے، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس امت کا انتظام میں نے یہ کیا ہے کہ اس کے افراد وہ کام کریں گے جو سابقہ انبیاء کرتے تھے، مولوی نہیں، ہر فرد کرے گا۔ سارے محلے والے، سارے شہر والے کچرا پھینکنے والے ہوں، اور صفائی والے تھوڑے سے کمیٹی والے اٹھانے والے ہوں تو صفائی ہوتی ہے، اور اگر سارا شہر کچرا اٹھانے والا ہو صفائی ہوگی یا نہیں؟ تو اس امت کے ہر فرد نے کفر کا، شرک کا، بدعات کا، بے حیائی کا، سود کا، ان سب کا کچرا اٹھانے والا بننا ہے۔ تو اس امت میں اتنے زیادہ لوگ، فرمایا مجھے امید ہے کہ قیامت والے دن آدھی اولاد آدم سارے نبیوں کی امتی ہوگی اور آدھی صرف میری امتی ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپین چلانی ہی نہیں چلانی؟ ہاں، فرمایا انی مکاثر بکم الامم، میں قیامت والے دن ساری امتوں کا کثرت میں مقابلہ کروں گا۔ اور نبی محمد کو جتوانا ہے کہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ صاف لفظ ہے، میں ساری امتوں کا کثرت میں مقابلہ کروں گا۔ تو پھر ان کی کمپین چلانی ہے نا؟ صرف مولویوں نے؟ سب نے مل کر چلانی ہے کمپین، ان کے امت میں اضافہ کرنا ہے، ان کے امتیوں کی کمزوریوں کی اصلاح کرنی ہے، اور اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ وہ بھی جیت جائیں گے، ہم بھی جیت جائیں گے۔ ہم کیسے جیتیں گے؟ ہر شخص تقریباً 50 سال جیتا ہے، تقریباً پہلے 15-20 سال کرکٹ کے نکال دو، ہاں 10-15 سال کرکٹ کے نکال دو، اور 50 سال کے بعد 65 کا ہو گیا، اور 65 کے بعد تو پھر گھٹنا درد، آنکھ درد، کان درد، ناک درد، اونچا سنتا ہے، چلا نہیں جاتا، وہ بھی نکال دو، تو بیچ میں رہ جاتے ہیں 50 سال تقریباً۔ یہ انسان اس میں بھی تیسرا حصہ سو کے نکال دیتا ہے۔ تو یہ جو 50 سال ہیں، اس میں 50 رمضان آئیں گے، تو ہر رمضان میں زیادہ سے زیادہ کتنے روزے رکھیں گے؟
30. اور ہر دن میں فرض نمازیں زیادہ سے زیادہ کتنی پڑھیں گے؟ 5. اس سے زیادہ تو نہیں پڑھ سکتے. تو پھر جیتیں گے کیسے؟ یہ بھی 5 پڑھ رہا ہے، یہ بھی 5 پڑھ رہا ہے، یہ بھی مہینہ کے روزے، یہ بھی مہینے کے روزے. جیتیں گے کیسے؟ جیتیں گے اس طرح کہ دنیا اپنی ایک انسان کی کاوشیں لے کر اللہ کے دربار میں پیش ہوگی، اور دین کی دعوت دینے والا اپنے سارے ساتھیوں کی عبادات لے کر اللہ کے دربار میں پیش ہوگا. تو انشاءاللہ اس کمپین سے ہم بھی جیت جائیں گے، وہ بھی جیت جائیں گے. اتنے گناہگار ہیں ہم کہ اپنی ایک شخص کی نیکیوں سے تو گزارا ہی نہیں ہوتا. کیا خیال ہے؟ ایک شخص کی نیکیوں سے پتہ نہیں ہمارا حال کیا ہے. ہماری تجوری میں سوراخ کتنے ہیں، ہم کتنی نیکیاں کماتے اور کتنی ضائع کر لیتے ہیں. سمجھ نہیں آتی کہ ہم آگے جا رہے ہیں کہ رکے ہوئے ہیں، پیچھے جا رہے ہیں. تو ایک بندے کی نیکیوں سے ہمارا گزارا نہیں بھائی، سب کی نیکیاں لے کر جانی ہیں. کہو سبحان اللہ، الحمدللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سبحان اللہ اور الحمدللہ کہتا ہے، وہ سبحان اللہ والحمدللہ تملأ ما بین السماء والارض، تو اس کی زمین آسمان کا خلا نیکیوں سے بھر جاتا ہے. تو آپ سب نے کہا تو آپ کا خلا بھر گیا نا، یقین ہے نا؟ تو اب آپ گھر جا کر بھی بتاؤ گے وہ بھی کہیں گے سبحان اللہ الحمدللہ، تو ان کا بھی زمین آسمان کا خلا نیکیوں سے بھر جائے گا. آپ سب کا، جتنے لوگوں کو آپ بتاؤ گے ان سب کی نیکیاں بھی آپ کو ملیں گی. ٹھیک ہے؟ اور آپ سب جتنی بھی دوڑ لگا لو وہ ساری مجھے ملیں گی. میں نے کہا نا آپ کو، ٹھیک ہو گیا؟ اور آپ جا کر جس کو بتاؤ گے اس کی بھی مجھے ملیں گی، اس لیے کہ یہ بھی تو میں نے کہا ہے نا کہ جا کر بتاؤ. ہے نا مزے کی بات؟ ہم خواہ اس کام میں لگے ہوئے، ہمیں مزہ آتا ہے اس میں اللہ کے فضل سے. یہ کام ہی بڑا مزے کا ہے بھئی. سب سے اعلیٰ ترین شخصیت کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے کامیاب ترین شخصیت کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تو کسی کا کاروبار کامیاب ہو جائے تو لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں، یار یہی کرو. کوئی بچہ نوکر لگ جائے، اچھی نوکری مل جائے، نوکری حالانکہ اچھی نہیں ہوتی، بولے نہیں اچھی نوکری، تو لوگ کہتے ہیں یہی پڑھاؤں گا، میں بھی MBA کرواؤں گا، اس کا بچہ اچھی نوکری پہ لگ گیا، میرا بھی لگے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہوئے، کائنات کے کامیاب ترین، اور انہوں نے جا کر اس جہان میں بھی کامیابی حاصل کی، اس جہان میں بھی سب سے اعلیٰ مرتبہ ان کا ہوگا. تو ایک تجربہ ہے. ہاں اس لیے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے. اور کھرا نکالا ہے کبھی بزرگوں، اور کھرے پر چلیں تو پہنچ جاتا ہے نا بندہ. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان پہ چلتے ہیں، ہم بھی پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. یہ بڑی مبارک بات ہے. یہ سب کی نیکیاں لے کر جاؤ گے. اللہ اکبر. اور اللہ فرماتے ہیں اس سے اچھی بات کسی کی ہو ہی نہیں سکتی کہ کوئی اللہ کی طرف بلائے. ہاں اپنے گلے کی طرف نہیں بلانا کہ لوگوں دیکھو میرے گلے کا ذائقہ کیسا ہے. اپنی طرز کی طرف نہیں، اپنے گلے کی طرف نہیں، اپنے مولوی پیر اور امام پیشوا کی طرف نہیں، اللہ کی طرف بلانا ہے، اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلانا ہے. اس سے اچھی بات کوئی ہو نہیں سکتی. تو ایک طرف یہ فضیلت والی بات ہے، دوسری طرف واجب بھی ہے، ورنہ بندہ گناہگار ہوتا ہے. فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر. رب ذوالجلال تو بغیر قسم کے بتائے تو بھی سچا ہے. فرمایا مجھے قسم ہے، میں رب ہوں تمہارا، مجھے قسم ہے، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں سارے انسان ہی ناکام ہیں. ان الانسان لفی خسر، اس کا معنی آپ کرتے ہو خسارے میں ہے. تو خسارے سے لوگ سمجھتے ہیں جیسے کاروبار میں خسارہ ہوا،
آج خسارہ کل نفع ہو جائے گا، یہ وہ والا نہیں ہے۔ اس کا معنی ٹوٹل ناکامی۔ سارے انسان ناکام ہیں سوائے ان کے جو 4 پیپروں میں پاس ہوں، جو 4 پیپروں میں پاس ہوں وہ کامیاب ہیں، باقی سارے۔ ذرا غور کریں کہ ہم میں سے 4 کس کے پورے ہیں۔ نمبر 1 اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان کا پرچہ، اور کافی حد تک امید ہے کہ ہم پاس مارک تو لے ہی لیں گے اس میں انشاءاللہ، کیا خیال ہے؟ نمبر 2 وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیکی کرنے کا پرچہ تو الحمدللہ کسی نہ ٹوٹی پھوٹی کو کر ہی لیتے ہیں، تو پاس مارک میرے خیال میں اس میں بھی شاید آ ہی جائیں گے۔ تیسرا پرچہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی تلقین کرتے ہیں۔ اور میرے عزیز بھائیوں، آخری بار آپ نے ایمان کا کام کب کیا؟ عمل صالح آخری بار کب کیا؟ ابھی مغرب کی نماز پڑھی ہے، ابھی بیٹھے ہوئے رب کا قرآن سن رہے ہو، نیکی کا کام ہی ہے، یہ ایمان کی مجلس ہی ہے، لیکن آخری بار نیکی کی تلقین کب کی؟ یہ 2 پرچے تو ہو رہے ہیں کسی حد تک، تو جو دعوت اللہ کا کام ہے، برائی سے منع کرنے کا کام ہے، نیکی کا حکم دینے کا کام ہے، یہ آخری بار کب کیا ہے؟ ہاں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کب کیا یہ کام آخری بار؟ تو یہ پرچہ کمزور جا رہا ہے، اور پرچے سب میں 95 نمبر لو، ایک پرچے میں 10 نمبر لو، فیل ہوگا پاس؟ بولو۔ تو یہ پرچہ لازمی ہے، اس میں پاس ہونا لازمی ہے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ آپ کے گھر میں اگر کوئی بچی غلط کپڑے پہنتی ہے، بیٹے میں نہیں پہننے دوں گا، گھروں میں گھر ہے، بھانجے بھتیجے بھی ساتھ ہی رہتے ہیں، ان کو سختی کے ساتھ نماز کے لیے لانا، برائی سے منع کرنا آپ کا واجب ادا ہو جاتا ہے۔ نماز میں بندہ ایک آدمی اور سجدے میں پاؤں اٹھا لیتا ہے، نماز کے بعد پکڑ لو اس کو، بیٹے تیرا سجدہ غلط ہے۔ ایک آدمی وضو ٹھیک طریقے سے نہیں کرتا، پکڑ لو اس کو، بیٹے وضو یوں نہیں، یوں کرنا چاہیے۔ ہر وقت موبائل سے چمٹے رہتے ہو، بخاری کی حدیث کی فوٹو بناؤ اس کو بھیج دو، واجب ادا ہو جائے گا۔ قرآن کا ترجمہ، اس کی تفسیر کی فوٹو بناؤ اس کو بھیج دو، واجب ادا ہو جائے گا۔ درس دروس آ جاتے ہیں واٹس ایپ پر، اس کو آگے بھیج دو، واجب ادا ہو جائے گا۔ اپنے گھر میں اپنی ہٹی دکان پر 4 بندے چائے کی پیالی پہ بلا کر ان کو کوئی بات سنا دو، یا کسی طالب علم کو بلا لو، واجب ادا ہو جائے گا۔ اور ایک اور بات بتا دوں، فجر نماز پڑھنے آؤ نا تو گھر والوں کو کہہ کر آیا کرو، بچیوں کو، بیویوں کو، بھابھیوں کو، کہ میرے واپس آنے تک سب نماز پڑھ کر قرآن ہاتھ میں پکڑ کر بیٹھو، ٹھیک ہے؟ آپ واپس جائیں، وہ سب بیٹھے ہوئے ہوں، ترجمے والا قرآن نکال کر 3 آیتوں کا ترجمہ پڑھ دو۔ بچی اردو پڑھنا جانتی ہے، وہ پڑھ دے وہی 3 آیتیں، بیوی پڑھ دے وہی 3 آیتیں، بھابھی پڑھ دے وہی 3 آیتیں، بھائی پڑھ دے، کافی حد تک یاد ہو جائیں گی، کافی حد تک معنی سمجھ آ جائے گا۔ سمجھنا ہے تو علماء سے فون پر رابطہ کر لو، آج 3 آیتیں، اگلے دن 6 آیتیں، اگلے دن 9 آیتیں، چھوٹی چھوٹی ہوئی تو 4-5 بھی ہو جائیں گی۔ آپ 1 سال میں اللہ کے فضل سے قرآن سے گزر جاؤ گے، گتھیاں سلجھ جائیں گی، مسائل حل ہو جائیں گے، گھر میں برکتیں آئیں گی، دن کی ابتدا رب کی کلام سے ہوگی، اور آپ کا وہ تیسرا پرچہ پورا ہوگا کہ آپ نے لوگوں کو نیکی کا حکم دیا، برائی سے منع کیا۔ کریں گے؟ ہاں، سستی تب ہوتی ہے جی وہ قاری صاحب نہیں آیا آج، اب خود پڑھو، اللہ کا فضل ہے ہم ایسے زمانے میں جیتے ہیں جب ترجمے موجود ہیں، جب اردو پڑھنا لوگوں کو آتا ہے۔ کریں گے شروع انشاءاللہ؟ تو عزیز بھائیوں،
ایک تو دعوت میں حرص، بے حیائی کو منع کرنا، سودی معاملات کو منع کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری اور تمہاری مثال اس طرح ہے کہ جیسے کسی نے آگ جلائی ہو اور پتنگے اس میں آ کر گر رہے ہوں، ایسے میرے رب نے جہنم کی آگ جلائی ہے اور تم پتنگوں کی طرح اس طرف جاتے ہو۔ وَإِنِّي لَآخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر پیچھے کھینچتا ہوں۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے، ہو نہ ہو یہ بندہ بھی جہنم سے بچ جائے، یہ بھی بچ جائے، یہ بھی بچ جائے۔ یہودی کے بیٹے کی تیمارداری کرنے گئے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حال احوال پوچھ کر فرمایا قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ کہتا پڑھ لو کوئی بات نہیں، اطع ابو القاسم۔ اس جوان نے کلمہ پڑھا، ادھر کلمہ ختم ہوا، ادھر اس کی روح پرواز کر دی۔ فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایک بندہ اور جہنم سے بچا دی۔ خدمتیں کر کے دعوت کا فائدہ لینا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمارے ہاں اماموں کا، خطیبوں کا پرانا انداز، اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے، اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ امام کا کام ہے صبح سے زور تک فارغ، اور زور کی نماز پڑھائے گا اور پھر فارغ، پھر عصر پڑھائے گا پھر فارغ۔ کیوں بھائی؟ اس وقت کو دعوت کے کام میں لگاؤ، جا کر کے نکلو، لوگوں سے رابطے کرو، لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھو، پتہ چلے کس کے کیا مسائل ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کے محلے میں کس کے کیا مسائل ہیں، کس گھر میں کون بیمار ہے، فلاں نمازی کیوں نہیں پہنچا۔ میں بحرین گیا تو مجھے جو ایئرپورٹ سے لینے آیا وہ آپ کی جماعت کا تو نہیں تھا، تو مجھے گھمایا اس نے بحرین میں، تو ایک مسجد میں نماز پڑھی تو کہتا ہے، اب اس کی عمر ہوگی کوئی 50 سال، کہتا ہے یہ امام صاحب جو ہے نا یہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے میں اس محلے میں بچپن میں ہوتا تھا تو ایک دن میرے والد سے کہتے ہیں کہ تمہارا بچہ نماز پڑھنے کیوں نہیں آتا؟ تو میں نے کہا میں گھر نہیں، وہ میرے والد صاحب نے کہا میں گھر نہیں ہوتا اور یہ اکیلا باہر نکلنے میں ڈرتا ہے، چھوٹا ہے، تو کہنے لگا اجازت ہو تو اس کو میں ہر نماز کے لیے خود لے آیا کروں۔ اس نے اجازت دے دی، یہ روزانہ آتے، اذان کہتے، آ کر مجھے گھر سے لے کر جاتے، نماز کے بعد گھر چھوڑ کر جاتے، مجھے یہ بھول نہیں سکتے۔ یاد رکھو ہماری زبان سے زیادہ میٹھی زبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اخلاق سے زیادہ اچھا اخلاق ان کا۔ معجزوں والی ذات، اس کے باوجود ظالم توحید کی دعوت سن کر دشمن ہو گئے، ہم کون ہوتے؟ جب آپ تشریف لائے، آپ نے اسلام کی دعوت کا آغاز کیا، بلکہ آغاز نہیں کیا، دیکھو ایک فرق سمجھو، روٹین میں یہ مشہور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال نبوت کی زندگی گزاری، ہے نا؟ یہ بات درست ہے، نبوت کی 23 سال ہی ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ مکہ میں 10 سال رہے اور مدینہ میں بھی 10 سال رہے۔ اس کی وجہ یہ کہ پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور دوسری وحی یا ایھا المدثر قم فانذر، ان دو میں 3 سال کا وقفہ تھا۔ پہلی وحی کے بعد آپ نے دعوت کا کام شروع نہیں کیا، دوسری وحی میں ہے قم، کھڑے ہو جائیے، انذر، لوگوں کو ڈرائیے، اس کے بعد آپ نے دعوت کا کام شروع کیا ہے۔ اس لیے نبوت کے سال 23 ہیں اور دعوت کے سال 20 ہیں۔
سمجھ آ گئی بات کی؟ اور جب آپ کو پہلی وحی آپ کے پاس آئی تو آپ گھر گھبرائے ہوئے آئے تو حضرت خدیجہ سے کہا مجھے کمبل اڑا دو. معلوم نہیں کوئی شخصیت آئی تھی، اس نے مجھے ایسے دبایا کہ میری جان نکلنے لگی تھی. تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوا یہ. تو فرمانے لگی آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے ٹھیک ہی ہوا ہے. مجھے نہیں پتا کیا ہوا ہے، مگر جو ہوا ٹھیک ہی ہوا ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ جب آپ ٹھیک کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ آئی بات کی؟ جب آپ خیر کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ فکر کی بات نہیں ہے، آپ کے ساتھ غلط نہیں ہو سکتا. اس لیے فرماتی ہیں میری دلیل یہ ہے اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ رشتہ داریاں ملاتے ہیں. وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ بوجھلوں کے بوجھ اٹھا لیتے ہیں. وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، جو کما نہ سکتا ہو اس کا جیب سے وظیفہ لگا دیتے ہیں. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، نوائب نائبت ان کی جمع ہے، علماء بیٹھے ہیں. اس کا معنی ہوتا ہے ڈیزاسٹر، اس کا معنی ہوتا ہے مصیبتیں. جب لوگوں پر کسی قسم کی مصیبت آئے آپ ان کے تعاون کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. کلا واللہ، خدیجہ کو خدیجہ کے رب کی قسم ہے، لن یضیعک اللہ ابدا، آپ کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے. وہ میرے بھائی جن کو شکایت رہتی ہے کہ مجھے مسجد سے نکال دیا، وہ میرا بھائی جس کو یہ شکایت رہتی ہے لوگ قدر نہیں کرتے، وہ میرے بھائی جن کو شکایت رہتی ہے گزارا نہیں ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھو. آپ باقاعدہ سوشل ورکر ہیں نبوت سے پہلے. یہ نبوت اور دعوت کی پیچ تیار ہوئی ہے جس پر آپ نے چلنا ہے. وہ کیا ہے؟ آپ کو لوگ کہتے یہ صادق اور امین ہے. کسی کے امین ہونے کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ بولو. کوئی امانتیں رکھو گے تو پتہ چلا ہے نہیں کھایا اس نے. اس کا مطلب آپ لوگوں کی امانتیں رکھتے تھے. آپ میں سے کوئی بندہ ہے جو کہے کہ صاحب 1,00,000 2,00,000 10,00,000 میرے پاس لے آیا کرو میں رکھ لوں گا؟ ہے کوئی؟ ہاتھ کھڑا کرو. مکہ میں میرے مصطفیٰ علیہ السلام یہ کام کرتے تھے. چھوٹی خدمت ہے، آپ میں سے کوئی اس کام کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ کرتے تھے. یہ سوشل ورک ہے. لوگ امانتیں رکھتے تھے اور وہ خیانت نہیں کرتے تھے تو کہا یہ امین ہے. سچ بولتے تھے تو کہا صادق ہے. تو اپنے اخلاق کی پچ اور لوگوں کی خدمتوں کی پچ یہ تیار ہوئی ہے جس پر بعد میں آ کر کے نبوت نے کام کرنا ہے دعوت کا. آپ کا تعارف کیا ہے کہ آپ ایک سوشل ورکر ہیں، اب لوگوں کے کام آنے والے ہیں. یاد رکھو اگر دعوت بھی کڑوی ہو، دیکھو توحید کی دعوت میٹھی ہوتی ہے. مکے والے کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، ہمیں یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی کہ سارے کام ایک رب کیسے کر لیتا ہے. اس نے پکڑ کے سارے نبیوں کا ربوں کا ایک ہی رب بنا دیا. یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے، یہ کوئی سمجھ آنے والی بات نہیں ہے. تو جب دعوت بھی کڑوی ہو تو کچھ تو میٹھا ہونا چاہیے نا، تبھی چلے گی نا. اگر زبان بھی کڑوی ہوئی، زبان بھی اگر کڑوی ہوئی، رویہ بھی ترش ہوا تو پھر کیسے دعوت پھیلے گی؟ کڑوی چیز کسی مٹھائی کے ساتھ ہی چلے گی نا. اچھا بیٹے کڑوا کھا لو، بعد میں تمہیں چینی دے دوں گا. چلو، صرف کڑوی اور ہر شے کڑوی کیسے چلے گی؟ خشکی کیسے چلے گی؟ کچھ تو تار ہونا چاہیے نا. وہ تار کیا ہو سکتا ہے؟ فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ،
اے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت اور رسالت کے تاج سجانے کے باوجود، معجزات کو جبریل کو ساتھ لے جانے کے باوجود، اگر آپ کی زبان ترش ہوتی تو یہ ابو بکر، عمر، طلحہ، زبیر آپ کے جا چکے ہوتے۔ تو داعی کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان ٹھیک کرے، زبان اس کی بہت میٹھی ہونی چاہیے، برداشت کرنا پڑتا ہے، بڑا غصہ آتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 2، نبوی سیرت ہے کہ آپ نے خدمت کر کے یہ کام کیا، تو پھر خدمت کرنی چاہیے۔ جب ایک آدمی وہ اپنے محلے میں ہر آدمی سے واقف ہوگا، ان کے ذاتی کاموں میں ان کے کام آئے گا۔ اچھا تو ڈیوٹی پہ جا رہا ہے، بچہ بیمار ہے، اس کو میں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا، میں فارغ ہوں نا، میں لے جاؤں گا، کیا ہے؟ تیرے والد کو ڈرپ لگنی ہے، میں ڈاکٹر کو لے آؤں گا۔ کوئی غریب دوائی افورڈ نہیں کر سکتا، کسی سے بات کر کے اس کی دوائی لا کر کے اس کو دے دے۔ جب یہ خدمتوں کے کام ہوتے ہیں، بیماروں کی بیمار پرسی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کی بیمار پرسی کے لیے جاتے ہیں، ہم تو کسی بریلوی کی بیمار پرسی کے لیے نہیں جاتے۔ تو جب انسان اس قدر لوگوں کی خدمتوں میں پیش ہوتا ہے، اس قدر اس کے وہاں گہرے اثرات ہوتے ہیں، تو پھر یہ شکایتیں نہیں ہوتی جو وہ مسجد سے مجھے جانا پڑا اور وہاں میرا گزارا نہیں ہوتا۔ جب ہم اوپرے اور اجنبی رہیں گے اور آفیسر ٹائپ رہیں گے کہ ٹائم ہو گیا، آ گیا، ٹائم ہو گیا، چلا گیا، تو پھر بات تھوڑے بنے گی۔ حافظ عبداللہ بہاولپور والے کا نام سنے رحمہ اللہ، علی گڑھ یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے، دنیا پڑھے ہوئے، والد بہت نیک تھے، بہاولپور میں ڈیوٹی لگ گئی تو کوئی مسجد اہل حدیث نہیں تھی، پورے بہاولپور، پوری ریاست میں کوئی مسجد نہیں تھی۔ ایک پلاٹ لیا، مجھے میرے استاد عبد الرحیم رحمہ اللہ کہنے لگے کہ وہاں لوگ کہتے تھے یہ ان کی مسجد بن رہی ہے، تو رات اس میں کچرا پھینک جاتے، یہ باپ بیٹا کچرا صاف کرتے، اگلے دن پھر پھیر جاتے، اتنا پھینک جاتے کہ حافظ عبداللہ صاحب کے والد گلے میں رسی ڈال کر پیچھے پھٹا باندھ دیتے اور حافظ عبداللہ صاحب پھٹے پر کھڑے ہو جاتے اور وہ اس کی کچرے کی صفائی کرتے۔ پھر مسجد بن گئی، بالکل میں نے دیکھی، کمزور سی، مطلب بہت لش پش نہیں تھی۔ تو حافظ صاحب پڑھانے جاتے، کالج پڑھا کر واپس آتے، آ کر کپڑے چینج کرتے، مسجد صاف کرتے، واش رومیں صاف کرتے، پھر نہا کر کپڑے بدل کر اذان کہتے، پھر نماز پڑھاتے، پھر خطبہ بھی پڑھاتے۔ پھر مخالفین نے پہلے تو شکایت کی مولانا داؤد گنجوی رحمۃ اللہ علیہ کو، فلاں کو، اہل حدیث کے جتنے بھی بڑے تھے کہ اس بندے کو یہاں سے لے جاؤ، یہ ہمیں ہضم نہیں ہوتا۔ جب انہوں نے کسی کی نہ چلنے دی تو پھر حکومت سے کہہ کر ان کا تبادلہ کسی دور علاقے میں کروا دیا۔ اب تو جاؤ گے نا، نوکری تو سب کو پیاری ہوتی ہے، وہاں گئے ہی نہیں۔ جہاں نوکری گئی وہاں گئے ہی نہیں، کوئی وسیلہ نہیں کمانے کا، تنخواہ بند ہو گئی۔ بھینس رکھ لی، بھینسیں رکھ لیں، کام کیا، گزارا کیا، مگر میں نے یہاں دعوت کا کام کرنا ہے۔ مجھے میرے والد صاحب کہہ کر گئے تھے، عبداللہ اگر تو نے اس علاقے میں دعوت کا کام نہ کیا تو قیامت والے دن تیرا گریبان پکڑوں گا۔ تقریباً 3 سال بعد حکومت نے ڈیوٹی واپس بہاولپور میں لگائی اور ساری تنخواہیں بھی ادا کر دی۔ پھر وہاں
اللہ تعالیٰ نے ان کی بات میں بڑی تاثیر رکھی تھی. لوگ جڑتے گئے جماعت بن گئی. پھر 6 کنال جگہ لے کر وہاں سکول کا کالج کا ہاسٹل بنا دیا. طالب علموں سے کہا کہ مفت میں رہو، بس شرط یہ ہے کہ صبح قرآن اور شام کو مشکات کا سبق پڑھنا پڑے گا. اس مدرسے سے فارغ ہوئے حافظ محمد سعید حافظہ اللہ، پروفیسر ظفر اقبال حافظہ اللہ، اور دوسرے تیسرے وہاں سے فارغ ہوئے اور دعوت کا کام اور جماعتیں کھڑی کر دیں اللہ کے فضل سے. تو بھائیو، شروع میں اگر ان کو صفائیاں کرنی پڑی ہیں تو پھر لوگوں نے ان کو استاد بھی تو مانا ہے نا، وہ دن بھی تو آئے نا. اگر میں کہوں لوگ میری عزت نہیں کرتے، لوگ علماء کی عزت نہیں کرتے، تو کیا میں دنیا میں عزت کروانے آیا ہوں؟ ساری کائنات کی عقلیں جس نبی کی عقل پر قربان ہو جائیں اس کو لوگ دیوانہ کہتے تھے. ہاں نا؟ ساری کائنات کی عقلیں جس کی عقل پر قربان ہو ان کو دیوانہ کہتے تھے. طائف میں جاتے ہیں تو پتھر مارے جاتے ہیں. وہ کہہ سکتے ہیں لوگوں نے تو میری عزت ہی نہیں کی. وہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا وظیفہ تھوڑا ہے. پیدل جانا ہے، جا کر کے جلسہ جمایا نہیں ملے گا، جا کر گھر گھر دستک دے کر لوگوں کو جمع کرنا ہے میدان میں، اور اپنا تعارف بھی خود ہی کروانا ہے اور خود ہی تقریر بھی کرنی ہے. اور انہوں نے بجائے واہ واہ اور سبحان اللہ کے پتھر مار مار کر آپ کو لہو لہان کر دیا. چوتھا پرچہ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کرنا ہے. صبر ایسا کہ بنو ثقیف وہاں پہ رہتے تھے طائف میں. فرشتہ آ کر کہتا ہے حضرت اجازت ہو تو میں ان پہاڑوں کو آپس میں ملا کر کے بنو ثقیف کا کچومر نکال دوں. فرمایا نہیں، میں یہ نہیں کہتا. آج یہ نہیں تو ان کی اولادیں مسلمان ہو جائیں گی. اور یہی بنو ثقیف ہیں جن کا ایک فرد تھا حجاج بن یوسف ثقفی، اور یہ وہی تھا جس نے محمد بن قاسم ثقفی کو آپ کے پاس بھیجا تھا. اور وہ راجہ داہر کو تاراج کر کے وہاں سے آگے بڑھتا، سندھ سے آگے بڑھتا، ملتان سے آگے بڑھتا، چنیوڑ تک آیا، اور جہاں جہاں سے گزرا ایمان کا بیج بھی بوتا گیا اور کھجوروں کا بیج بھی بوتا گیا. اور آج ہم مسلمان ہیں. اگر بنو ثقیف نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر نہ کرتے اور بنو ثقیف اس میں کچومر ان کا نکل جاتا تو نہ حجاج بن یوسف آتا، نہ محمد بن قاسم آتا، اور نہ یہ بہاریں ہوتی. تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں خدمت کے ساتھ دعوت کرنی ہے. بھائیوں، کوئی بھی کام ہو اس کا جواب ہو سکتا ہے، خدمت کا کوئی جواب نہیں. خدمت کریں تو وہ خدمت اپنا اثر دکھا کر رہتی، اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا. آپ کہو لوگوں رفع الیدین کیا کرو، کہیں گے اچھا تم وہ ہو، اس کی بات نہ سنو. آپ کہو شرک ہے، یہ قبر پرستی شرک ہے، وہ کہیں گے اچھا آپ وہ ہو، اس کی بات نہ سنو. آپ کہو بیمار ہو میں تیرے لیے دوائی لا دوں، کہے گا نہیں تم وہ ہو، چلے جاؤ یہاں سے. آپ کا بڑا فوت ہو گیا، میں کفن کا انتظام کر دیتا ہوں، دفن کا کر دیتا ہوں، ایمبولینس کا کر دیتا ہوں، وہ کہے گا نہیں مجھے نہیں چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء نے خدمت کے ساتھ دعوت کو چلایا. موسیٰ علیہ السلام نے بچیوں کی بکریوں کو پانی پلا دیا، خدمت نہیں ہے؟ بند گلی میں تھے، اللہ نے راستہ کھول دیا.
کوئی نہ جاننے والا نہ پہچاننے والا، پیچھے فوج پولیس لگی ہوئی ہے، نہ جیب میں پیسے ہیں، تھکاوٹ بھی ہے، نیند بھی ہے، خوف بھی ہے، ہر پریشانی ہے۔ ایک خدمت کا کام کیا، اللہ تعالیٰ نے راستے کھول دیے، روٹی بھی دے دی، روٹی والی بھی دے دی، گھر بھی دے دیا، گھر والی بھی دے دی۔ اللہ اکبر۔ سیانے کہتے ہوتے سن کہ اپنی مجھ دا دودھ 100 کو جا پی بھی جائے۔ جب ہم خدمتیں کریں گے تو انشاءاللہ ہم جہاں بھی جائیں گے ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزتوں سے نوازے گا۔ دوسری بات میرے عزیز بھائیوں، جو ہم دعوت دینا چاہتے ہیں، جو دیتے ہیں، اس میں اس وقت بڑی آمیزشیں ہو چکی ہیں اور بڑے مسائل آ چکے ہیں، تو عام داعی کو بسا اوقات یہ فرق سمجھ نہیں آتا، عام طالب علم کو سمجھ نہیں آتا، اور وہ بسا اوقات واٹس ایپ پر اور فیس بک پر ادھر ادھر جو چیز اچھی لگی اس کو آگے بھیج رہا ہوتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں کس کی خدمت کر رہا ہوں۔ یاد رکھو، بات بہت بڑی ہے، لمبی ہے۔ ہمارے ملک میں جو دعوتیں چلتی ہیں، ایک جماعت کا کام ہے اپنے امام کی دعوت دینا، اپنے امام کی فقہ کی طرف بلانا، اور صوفیت کی دعوت دینا، قبروں سے مدد مانگنے والے کام یہ سکھانا، اور وہ نگر نگر گلی گلی جا کر لوگوں کو یہ کہتے ہیں ہماری کتاب پڑھو، اور کتاب میں یہی ہے کہ قبر میں گئے، قبر سے یہ مانگا، شرکیات ہیں، بدعات ہیں۔ تو یہ ایک تصوف کی دعوت ہے۔ ایک دعوت ہے، اچھا یہ تو ان کا کام ہے بھائی، کوئی سیاست میں کوئی چکر نہیں، بھائی ہم نے تو خالی یہ کام کرنا ہے۔ دوسری دعوت انٹرنیشنل ایک یہ ہے، لگ رہا ہے میری بات لمبی ہو گئی، ہاں بس کر دیں، ہاں دیکھ لو۔ اچھا یہی نقصان ہے کہ آپ کو وضو کرنا پڑے گا، اور تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو آپ کو بتا دیا مولانا نے کہ یہ جو عشاء ہے یہ لمبی لیٹ پڑھو تو زیادہ اجر ملتا ہے، تو کوئی بات نہیں کبھی کبھی، لیکن بہرحال مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں ختم کر سکتا ہوں۔ بولو، ختم کرنا آسان ہے، بولنا آسان ہے، ہاں اچھا سنو، انٹرنیشنلی جو دعوت چل رہی ہے، پوری دنیا میں جو سیاست دعوت کی چل رہی ہے، ہزار کہیں جی ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے آئے ہیں، حقیقت میں یہ عیسائیت اور مسلمانوں کی جنگ تھی۔ آپ کا کیا خیال ہے، اللہ نہ کرے 1000 بار افغانستان کے مسلمان کہہ دیں کہ آج کے بعد ہم عیسائی ہوتے ہیں، تو مارتے تھے ان کو امریکی؟ ہاں بولو۔ تو اس کا مطلب یہ بہانہ ہے، دہشت گردی بہانہ ہے، اصل میں یہ صلیبی جنگ ہے، پیچھے عقیدہ ہی لڑ رہا ہوتا ہے، بہانے کوئی بھی بنا لو۔ اب کچھ لوگوں کو ان کی یہ سیاست ہے کہ مسلمانوں سے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملاؤ، ان کو لڑاؤ اور اپنا کام نکالو۔ اس میں جو فریق بنے ہوئے ہیں اس وقت، وہ سعودیہ، یہ سلفی دعوت ہے، اور اس کے مقابلے میں اخوانی دعوت، مصر بھی، سوڈان بھی، قطر بھی، حماس بھی، یہ اخوانی دعوت ہے۔ اخوان کون ہوتے ہیں؟ جن کا اردو ترجمہ آپ کے پاس پاکستان میں جماعت اسلامی کے نام سے، اور انڈیا میں بھی، اور بنگلہ دیش میں بھی، اور افغانستان میں حزب اسلامی کے نام پر یہ سوچ ہے کہ انقلاب برپا کرو، حکومتیں قائم کرو، تو پھر دعوت ہماری غالب آئے گی۔ حکومت ملنے کے بغیر دعوت غالب نہیں آئے گی۔ اس کا میں آسان ترجمہ کرتا ہوں
کہ پہلے اسلام آباد پھر اسلام. ہاں سمجھ آ گئی؟ ان کی سوچ یہ ہے کہ ہر حکمران کے خلاف کھڑے ہو اور انقلاب برپا کر دو، انقلابی جماعت. مصر میں اخوان المسلمین کھڑے ہوئے، انور سادات کے زمانے میں اس نے ان کو بہت مارا، پھر کافی دب گئے، تو حسنی مبارک 40 سال رہا، یہ دبے رہے، پھر کھڑے ہوئے تو انہوں نے انقلاب برپا کر دیا، اور وہاں پر کون آ گیا؟ مرسی. یہ ایک تحریک ہے. ایک ایران کی تحریک ہے، اور دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے. آپ کو کبھی بھی جماعت اسلامی کو شیعوں کے خلاف بولتے نہیں سنو گے نا، ان کا گہرا تعلق ہے. تو سعودیہ کے چاروں طرف بحرین میں کافی سارے وہ ہیں، ان کے اپنا صوبہ آگے وہ آ جاتا ہے، عمان میں خارجی ہیں، اور عراق اور ایران میں ایران ہے، اور آگے حماس وہ اخوانی ہے، ترکی اخوانی ہے، مصر اخوانی ہے، سوڈان اخوانی، گھیرا ہوا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو اس وقت کا حکمران ہے، اس نے 2 جنگیں شروع کر رکھی ہیں، ایک شام میں اور ایک یمن میں، اور تیسری قطر کے ساتھ. تو یہ وہی 2 ہیں، ایک اس ذہن والے، ایک اس ذہن والے. تو الجزائر سے لے کر مراکش، تونس، لیبیا اور آگے شام تک، اس کو کہتے ہیں عرب سپرنگ انگریزی میں، اردو میں کہتے ہیں عرب بہاریہ، عربی میں کہتے ہیں ربیع العربی. یہ ہے کہ اس جماعت کو کھڑا کرو حکمرانوں کے خلاف، اور اس کی حکومت ختم کروا کے پھر اپنی مرضی کی حکومت لے آؤ. اور آپ دیکھ لو جہاں جہاں بھی یہ کھڑے ہوئے، وہاں وہاں ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمان کٹے اور امن نہیں ہو سکا. اور جو پہلے برے حکمران تھے اس سے برے آئے ہیں، اچھے نہیں آئے. ایسا ہی ہوا ہے نا بھائیو. مسلمانوں کی کسی جماعت میں 10% تکفیر ہے. تکفیر کیا ہوتی ہے؟ مسلمانوں کو کافر قرار دینا، مسلمانوں کو کافر قرار دینا. کسی میں 10% ہے، کسی میں 20%، کسی میں 30%، کسی میں ٹی ٹی پی اور داعش ٹائپ جو ہیں وہ فل فلیج ہیں، اپنے سوا کسی کو مسلمان ہی نہیں مانتے. اور وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی والا شہید ہے اور فوجی مرے تو مردار ہے. سنا تھا نہیں؟ تو یہ سب میں. اور وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھو تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے. نکاح ٹوٹنے کا کیا تعلق ہے؟ مطلب نماز وہاں پڑھی ہو، گھر بیٹھے کا نکاح کیوں ٹوٹ گیا؟ وجہ بتاؤں آپ کو. وجہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں وہ کافر تھا، اس نے اس کو اچھا کہا تو اس کے پیچھے نماز پڑھی تو یہ بھی کافر ہوا، بیوی مسلمان اور یہ کافر، لہذا نکاح ٹوٹ گیا. یہ فلسفہ ہے. اور ساتھ کہتے ہیں اب اس کا تجدید ایمان اور تجدید نکاح ہوگا، یہ بھی ساتھ کہتے ہیں. کافر جو کر دیا اس کو. تو مسلمانوں کو کافر کہنا یہ ہر جماعت میں کسی نہ کسی لیول تک ہے، الا ماشاء اللہ. آج افغانستان میں 40 سال جہاد کرنے کے بعد ان کو جو کامیابی ملی ہے اس کو گرہن لگ رہا ہے. ان تکفیریوں کی وجہ سے آئے دن دھماکہ کر دیتے ہیں کہیں نہ کہیں. اور پاکستان میں 20 سال مسجدوں، مدرسوں، پولیس اسٹیشنوں، فوج اسٹیشنوں میں دھماکے ہوتے رہے. اور وہ کون کرتا تھا؟ مسلمان جو اپنے سوا کسی کو مسلمان نہیں مانتے. تو عزیز بھائیوں، جب ہم بات کرتے ہیں فلاں کے پیچھے نماز ہو جائے گی، بولے نہیں، کیا مطلب؟ پھر اگر تو کہو کہ وہ تیز تیز پڑھتا ہے تو سمجھ میں بات آتی ہے. جنازہ فلاں کے پیچھے ہو جائے گا.
میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اخلاق اچھا کرنا، لوگوں کی خدمتیں کرنا، زبان میٹھی کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فتووں والا کام بھی تھوڑا سمجھداری کے ساتھ کرنا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہو طائف میں گئے، وہاں سے پتھر کھائے، واپس آئے تو مکے والوں نے کہا آپ مکہ نہیں آ سکتے، آپ مکہ، آپ نے فرمایا مطعم بن عدی مجھے پناہ دو، ہائے میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں، مجھے پناہ دو۔ مطعم بن عدی نے پناہ دی۔ ابو جہل کہتا ہے اچھا تو آپ نے خالی پناہ دی ہے کہ یا آپ خود بھی مسلمان ہو گئے ہیں؟ کہتا ہے میں نے مسلمان نہیں ہوا، میں نے خالی پناہ دی ہے۔ کہا پھر ٹھیک ہے، تیری پناہ کی ہم پاسداری کریں گے۔ اب بتاؤ ابو جہل اور مطعم بن عدی میں فرق ہے یا نہیں؟ بولو، ہے نا؟ اچھا مکہ سے پہلی ہجرت کدھر کی تھی؟ ہاں حبشہ والا مسلمان تھا، تو ادھر بھی کافر وہ بھی کافر، تو کیوں کی تھی وہاں؟ کافروں سے نکلو، کافروں کے پاس چلے جاؤ۔ اس لیے کہ آپ نے سمجھا کہ مکے والے کافروں سے حبشے والا کافر اچھا ہے، اور اس کو دعوت دی، حضرت جعفر تیار نے، وہ مسلمان بھی ہو گیا۔ اچھا بھائی، مکے واپس آ گئے، مدینے آ گئے، مدینے والوں کے ساتھ معاہدہ کیا کہ مدینے پہ حملہ ہوا تو سب مل کر جواب دیں گے۔ مشرکوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، سب کے ساتھ معاہدہ ہو گیا کہ مدینہ میں یہودیوں پر حملہ ہوگا تو مسلمان جان دے گا، یہ معاہدہ ہے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ اس کے بعد میں مختصر بتا رہا ہوں آپ کو، تو لمبی بات ہے۔ آپ نے جا کر مکے والوں سے بھی معاہدہ کر لیا، صلح حدیبیہ، اور اعلان ہو گیا کہ جو چاہے کافر کفر پر رہتے ہوئے مسلمانوں کا حلیف ہو جائے، اور جو چاہے مسلمان ہو جائے، اور جو چاہے مکے والوں کا حلیف ہو جائے۔ تو بنو خزاعہ کفر پر رہتے ہوئے مسلمانوں کے حلیف ہو گئے، اور بنو بکر کفر پر رہتے ہوئے مکے والوں کے حلیف ہو گئے۔ حلیف کا مطلب یہ تھا کہ اگر بنو خزاعہ پر حملہ ہوا تو صحابہ کرام کا خون کام آئے گا، اور تھے وہ کافر۔ ہاں کیا خیال ہے؟ اور اگر مکے مدینے پر حملہ ہوا تو بنو خزاعہ کفر پر رہتے ہوئے مسلمانوں کے لیے جان دیں گے۔ مکے والوں نے بنو بکر کے ساتھ مل کر بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا 8 ہجری میں۔ وہ روتے روتے آ گئے مدینہ، جی حضرت آپ کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، آئیں آپ نے یہ نہیں فرمایا ہاں یار بات تو ہوئی تھی، پر ذرا غور تو کرو، یہ پاک باز صحابہ کرام جنتی، اور تم نجس پلید مشرک، اور تمہارے لیے میں ان کی جانیں دوں؟ یہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا ہاں معاہدہ ہوا ہے، میں آ رہا ہوں۔ 10,000 کا لشکر لے کر بنو خزاعہ کا بدلہ لینے کے لیے مکہ پر حملہ کیا تھا، جس سے مکہ فتح ہوا تھا۔ آپ نے فتوے دے دے کر نہیں لوگوں کو مسلمان کیا، آپ نے پوری بصیرت اور سیاست کے لیے اس میں۔ اللہ اکبر، مکہ فتح ہو گیا۔ تو اب جتنے بھی علاقے کے لوگ تھے وہ اللہ کے فضل سے مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ مکہ میں رہتے ہوئے آپ مظلوموں کی مدد کرتے تھے، جو باہر سے اجنبی سامان بیچنے آتا مکے والے اسے سامان خرید کر بھاگ جاتے، پیسے نہ دیتے، آپ نے ایک تنظیم بنائی ان کے پیسے واپس لانے کے لیے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ تو نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ نبوت آ جانے کے بعد فرمایا آج بھی اگر کافر مجھے اس طرح کے خدمت والے کام کے لیے بلائیں تو میں آج بھی ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق کرتے ہیں یہودیوں میں، عیسائیوں میں۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا والذین ہادوا والنصارى
والسابعون نہیں، لتجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا، بولو تھک گئے ہو۔ اے نبی تیرے سب سے بڑے دشمن یہودی اور مشرک ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہودی مشرک نہیں ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، مشرک ہے نا، فرمایا تیرے سب سے سخت دشمن یہودی اور مشرک ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، تیرے نسبتاً قریب وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم عیسائی ہیں۔ تیرے شدید دشمن مشرک اور تیرے زیادہ قریب عیسائی، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اور اللہ عیسائیوں کو کہتے ہیں یہ کافر ہیں۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، جو کہتے ہیں رب تین ہے وہ کافر ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، تو عیسائی مشرک ہیں مگر تیرے زیادہ قریب ہیں، اور یہودی اور مکے والے مشرک وہ زیادہ دور ہیں۔ کیا فرق سمجھو نہیں؟ اور کوئی گال سمجھ آئی نہیں آئی؟ مکے والے بھی مشرک ہیں، ان کو مشرک کہا، عیسائی بھی مشرک ہیں، ان کو یہودی کہا، اور یہودی بھی مشرک ہیں، ان کو یہودی کہا، عیسائی مشرک ان کو عیسائی کہا، مکے والوں کو مشرک کہا۔ فرق کیوں ہے؟ اور پھر اللہ فرماتے ہیں والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب اذا آتيتموهن اجورهن وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، اہل کتاب کا کھانا بھی حلال، اہل کتاب کی عورت بھی تمہارے لیے حلال، جبکہ مشرک کی عورت لا تنکح المشرکات حتی۔ تو رب مشرک اور اہل کتاب میں فرق کرتا ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ کیوں؟ اس لیے کہ مشرک نہ آخرت کو مانتا ہے، نہ نبی کو، نہ کسی کتاب کو، نہ فرشتوں کو، کسی کو بھی نہیں مانتا۔ اور یہودی ٹھیک ہے ہمارے نبی کو نہیں، عیسائی ہمارے نبی کو نہیں مانتے، لیکن کسی نہ کسی نبی کو مانتے ہیں، کسی نہ کسی کتاب کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، جنت جہنم کا تصور ان کا ہے۔ تو جتنا قدر کوئی مانتا ہے اسی قدر اس کے ساتھ رویہ بدل گیا، فرق ہو گیا کہ اس کے ہاتھ کا ذبح بھی جائز ہے، اس کی عورت بھی جائز ہے۔ اور جن کو ہم نے مشرک کہا ہے وہ نبی کو بھی نبی مانتے ہیں، کتاب کو بھی کتاب مانتے ہیں، کعبے کو بھی کعبہ مانتے ہیں۔ کہو گے نہیں وہ شرک بھی کرتے ہیں، تو یہودی بھی کرتے ہیں، عیسائی بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک ہو سکتا ہے وہ مودی سے بھی برے ہوں، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں ان کے کلمے کا پاس کرنا پڑے گا۔ یہ بات ہمیں سمجھنی پڑے گی۔ جب تک ہمارے اندر یہ ہے کہ یہ مشرک ہے، اس کی تیمارداری کون کرے گا، اس کی خدمت کون کرے گا؟ اس کے ساتھ اچھا کون بولے گا؟ منہ بنایا ہوا ہے، کیسے دعوت چلے گی؟ یہ گرہ ہمیں کھولنی پڑے گی۔ حرم پاک میں جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ بولو۔ تو رب تو کہتا ہے حرم پاک میں مشرک نہیں جا سکتا، تو کیا وہاں کے علماء بڑے عالم ہیں یا تم بڑے مفتی ہو گئے ہو؟ ہاں، یاد رکھو جو شخص مسلمانوں میں سے ہے اس کے ساتھ ہمیں مسلمانوں والا سلوک کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نزدیک ہو سکتا ہے مودی سے بدتر ہو، اللہ ہو سکتا ہے اس کو جہنم کے پیندے میں ڈالے، وہ جانے، اس کا رب جانے۔ کلمہ پڑھا ہے تو ہمیں اس کا پاس کرنا پڑے۔ یہ سب ہمارے مخاطب ہیں، ہمیں ان کی خدمتیں کرنی پڑیں گی، ہمیں ان کو کھینچ کر لانا ہوگا۔ اگر ان کے بعد رہا، گھٹن رہی، کھچے رہے، تو پھر یہ دعوت کا کام نہیں ہو سکتا۔ پھر ٹھیک ہے جتنے انہوں نے جنے ان کے ہو گئے، جتنے ہم نے جنے ہمارے ہو گئے، پھر ہم کبھی بھی جیت نہیں سکتے۔ ہمیں بیچ کی دیواریں توڑنے کا فائدہ ہے،
ان کو نقصان ہے۔ ہم جب دونوں سپیکر نکال کر کے لڑائی کر کے گالیاں دے کے بند کرا دیتے ہیں اور مولوی صاحب کو بلاتے ہیں، مولوی صاحب آج ان کو وہاں ٹھوکنا ہے جہاں سے نکل نہ سکیں، پیسے جتنے چاہو دے دوں گا، وہ بھی اپنا بلا کر اگلے سے سپیکر بند ہو جاتے ہیں۔ بیچ کی دیوار جتنی مضبوط ہوگی وہ اپنے لوگوں کو توحید سے بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تیری دعوت کا نقصان ہو، جتنا بیچ کی دیواریں تعصب کی ٹوٹیں گی، اور چھری اوپر اور تھلے ہوئے کٹنا تھے، تمہیں کیا ہے؟ جب تم سچے ہو، جب تیرا عقیدہ اچھا ہے، تو تجھے کیا اس کو ملنے سے نقصان ہے؟ نقصان تو اس کو ہوگا، اور وہ اپنے لوگوں کو بچائے گا، آپ پر فتوے لگائے گا، آپ تو نہ لگاؤ۔ ان لوگوں کو فتووں کی ضرورت نہیں ہے، ان کو خدمتوں کی ضرورت ہے، ان کو اچھے اخلاق کی ضرورت ہے، ان کو اچھے کردار کی ضرورت ہے، ان کو میٹھی زبان کی ضرورت ہے۔ تو رب ذوالجلال والاکرام ہماری دعوت میں تاثیر پیدا کرے، رب ذوالجلال ہماری دعوت کو قبول فرمائے، ہمیں پوری محنت لگا دینے کی توفیق عطا فرمائے، صرف علماء نہیں، ہم سب مل کر یہ کام کریں۔ اللہ ہم جو عرض کیا سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ حفیظ اسلامک سینٹر میرا یار الہ آباد تو ہے بھائی عبدالحفیظ صاحب، یہ بات تو پوری دنیا دے جائے گی۔